اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جادوگروں کا فتنہ۔ یہود پر جب اخلاقی اور مادی انحطاط کا دور آیا تو انہوں نے تورات اور اس کے احکام کو پس پس ڈال دیا اور جادو ٹونے، تلسمیات، عملیات اور تعویذ گنوں کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے مشقت اور جدوجہد کے بغیر محض پھونکوں منتروں سے سارے کام بن جایا کریں۔ چنانچہ وہ جادو وغیرہ سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کی بات ہے۔ انہیں جب یہود کے اس رجحان کا علم ہوا تو انہوں نے ایسے ساحروں سے ان کی سب کتابیں چھین کر داخلی دفتر کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام سرکس جنوں کو آپ کے تابع کیا تھا اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیا کرتے تھے۔ ہوائیں بھی آپ کے تابع تھی جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھی۔ پرندے بھی آپ کے تابع تھے اور آپ ان سے بھی کام لیتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھ آیا کرتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ سب کو جادو کے زور پہ کیا کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کے سدباب کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنہ کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کر دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان شیطان یہودیوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے سکھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر جہاں آج کل کوفہ ہے، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیروں اور فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے اذہان سے جادو اور ٹونے ٹوٹکی کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کی بابل میں آمد کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ ایک غلط کام ہے اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم اس کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے آتے، فرشتے اسے پوری طرح خبردار کرتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹ کے سیکھنے والوں کا فرشتوں کے ہاں ہجوم لگا رہتا۔ ان سیکھنے والوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ایسا عمل سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے اور پھر وہ بیوی اس جادو کرنے والے پر عاشق ہو جائے، اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا ہی سوسائٹی کا سب سے بڑا مفسدہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ابلیس سمندر پر اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے چیلوں اور چانٹوں کو ملک میں فساد پیدا کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزانہ بیچتا رہتا ہے۔ شام کو یہ سب اکٹھے ہو کر ابلیس کے حضور اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ کھڑا کیا، اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں شر برپا کیا، مگر ابلیس انہیں کچھ اہمیت نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ اور پھر ایک اور چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال کے آیا ہوں، تو ابلیس خوش ہو کر اسے شاباش دیتا ہے اور اسے گلے لگا کر کہتا ہے کہ یہ تھا کرنے والا کام جو تو نے سر انجام دیا، اور اس کو شاباشی دیتا ہے۔ اس حدیث کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات خوب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس دور میں یہود میں اخلاقی انحطاط کس نچلے درجے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ہی نہیں سیکھتے تھے، بلکہ اس کے آگے ایسا عمل اور جنتر منتر بھی سیکھتے تھے جس سے وہ جدا شدہ میاں بیوی اس منتر کرنے والے پر عاشق ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام۔